السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین میں بدعقیدگی، توہمات جو پھر فسادات اور بلاسٹ کی شکل میں سامنے آتے ہیں، نسلوں میں بدعقیدگی کی شکل میں ابھرتے ہیں۔ خواتین کو عقیدہ توحید سمجھانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ خود داعیات، اخوات اس میدان میں نہ اتریں۔ اس مشن پر اس باغ کی مناسبت سے ایک حدیث بشارت نبوی آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں۔ اس میں عظیم بشارت نبوی ہے کہ یہ عقیدہ توحید جس کو مل گیا، اعمال میں کمی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، وگرنہ جس کا عقیدہ توحید نہیں ہے، پھر بے شک کلمہ کے لاکھوں کے انبار بھی ہوں اور سارے اعمال بھی ہوں، وہ ہباء منثورا ہیں۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو سنیے، صحیح مسلم کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے، اور ہمارے ساتھ دوسرے آدمیوں میں سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور باہر تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے ہمارے پاس آنے میں دیر لگائی، تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو اکیلا پا کر مار نہ ڈالیں۔ ہم گھبرا گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے میں گھبرایا، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور بنی نجار کے باغ کے پاس پہنچا۔ یہ انصار قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا۔ اس باغ کے چاروں طرف دروازے کو دیکھتا رہا کہ کہیں دروازہ پاؤں اور اندر داخل ہوں، مگر گھبراہٹ یا کسی اور وجہ سے دروازہ ہی نہ ملا۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا کہ باہر کنویں میں سے ایک نالی باغ کے اندر جاتی ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لومڑی کی طرح سمٹ کر اس نالی کے اندر گھسا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہم لوگوں میں بیٹھے تھے، پھر باہر چلے آئے اور واپس آنے میں دیر لگائی، تو ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں دشمن آپ کو ہم سے الگ دیکھ کر ستائیں نہ۔ ہم گھبرا گئے، اور سب سے پہلے میں گھبرا کر اٹھا اور اس باغ کے پاس آیا، اور دروازہ نہ ملا تو اس طرح سمٹ کر گھس آیا جیسے لومڑی اپنے بدن کو سمیٹ کر گھس جاتی ہے، اور باقی لوگ بھی میرے پیچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی کے لیے مجھے اپنے دونوں جوتے دیے اور فرمایا، ابو ہریرہ، میری یہ دونوں جوتیاں لے جا، اور جو کوئی تجھے اس باغ کے پیچھے ملے اور وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات پر دل سے یقین رکھتا ہو، تو اس کو خوش کر دے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جوتیاں لے کر چلا تو سب سے پہلے مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ، یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں ہیں، اور آپ نے اس طرح مجھے بشارت دے کر بھیجا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، جس سے وہ پیٹھ کے بل گر پڑے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، لوٹ جا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر چلا گیا۔ رونے ہی والا تھا کہ میرے ساتھ پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ بھی آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملا، اور جو پیغام آپ نے مجھے دے کر بھیجا تھا وہ پہنچایا، تو انہوں نے مجھے ایسے مارا کہ میں نیچے گر پڑا، اور کہا کہ لوٹ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تو نے ایسے کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ابو ہریرہ کو آپ نے اپنی جوتیاں دے کر بھیجا تھا کہ جو شخص ملے اور وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اس پر دل سے یقین رکھتا ہو، تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسا نہ کیجئے، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ لوگ اسی پر تکیہ کر بیٹھیں گے، ان کو عمل کرنے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، ان کو عمل کرنے دو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی نجات کے لیے کس قدر اہم ہے، لیکن ہماری اکثریت نے اسے صرف کلمہ گو ہونے کی حد تک کافی کر لیا، اور امتی ہونے کی بنا پر
بخشش کا سرٹیفکیٹ گویا حاصل کر لیا۔ یہ وہ غلط فہمی ہے جو یہود و نصارہ نے اپنائی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا۔ اور آج کے لوگ بھی وہی جو عمر رضی اللہ عنہ کو خدشہ تھا، اسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ کلمہ صرف زبان سے اور دل سے اقرار اور گواہی کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اعمال کا اس کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ